بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسیڈ ٹروتھ بائی غزالی ایپیسوڈ 3۔ السلام علیکم۔ کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں اس جہان میں روشنی کروں گا۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، بس کے دشوار ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ انسان دوغلا ہے۔ انسان کب کب دوغلا ہوتا ہے وہ ہر بات پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کیسے دوغلا بنتا ہے یا انسان کی سوچ کیسے دوغلے پن میں بدلتی ہے۔ اس کو پتہ ہے جب اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنا مفاد ہوتا ہے، تو یہ اپنا دوغلا پن لازمی لاتا ہے۔ اس نے 2 سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں، 2 سٹینڈرڈ ہیں، جس کی وجہ سے اسے جب اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے، اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے، تو یہ اس چیز کو کہتا ہے، اپنی سوچ پر اٹل رہتا ہے، اپنی سوچ پر اسے یقین ہے، اپنی سوچ پر وہ پختہ ہے۔ لیکن جیسے ہی دوسرے کی بات کی فائدے کی بات ہوتی ہے، دوسرے کے مفاد کی بات ہوتی ہے، تو یہ دوغلا بن جاتا ہے۔ اسے دوغلا پن کرنا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی دوسرے کی مفاد کی بات ہوتی ہے تو یہ انسان اس قدر دوغلا ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کب کیا استعمال کرنا ہے، کب کیا بولنا ہے اور کب کیا نہیں بولنا۔ اکثر آپ میں سے سب نے، بلکہ تقریباً 105% لوگوں نے یہ سنا ہوگا یا کسی کو بولتے ہوئے دیکھا ہوگا، بچے من کے سچے، بچے تو اچھے ہوتے ہیں، بچے سمجھدار نہیں ہوتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو جھوٹ نہیں بولتے، بچے سچ بولتے ہیں، بچے تو نہیں معلوم، بچے کو نہیں معلوم کہ اس دنیا میں کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بلکہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر وہ کچھ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اور جب اگر وہ نہیں کر رہا تو اسے معلوم ہے یا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، تو پھر اسے سمجھاتا کون ہے؟ دنیا سے وہ پاک ہے۔ وہ اس میں جو خصوصیت پائی جاتی ہے، خاصیت پائی جاتی ہے، وہ فرشتوں سی ہے۔ بچے تو پھول کی مانند ہوتے ہیں، بچے تو نرم و نازک ہوتے ہیں، دل سے محبت کے قائل ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہم ان بچوں کے لیے بول جاتے ہیں۔ میں ہر اس شخص سے جو ایسا سوچتا ہے، ایسا سمجھتا ہے، یہ ایسی سوچ رکھتا ہے کہ بچے واقعی ایسے ہوتے ہیں، میں اس سے متفق ہوں، میں ہر اس شخص سے، ہر اس فرد سے متفق ہوں۔ مگر میرے کچھ سوال ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اور ان چند بڑے سوالوں میں سے کچھ آپ سے پوچھوں گا کہ انہیں من کا جھوٹا کون بناتا ہے؟ یہ اچھے ہیں تو انہیں برا کون بناتا ہے؟ انہیں سمجھدار کے نام پر چلاک، بیوقوفیاں، انہیں دھوکہ دھڑی، انہیں فریب، ان میں نفرت کا جذبہ، انہیں صحیح اور غلط میں تمیز، ان میں صحیح کو صحیح کہنے کی جرت، غلط کو غلط کہنے کی جرت، کون ختم کر رہا ہے؟ کون ختم کر رہا ہے ان کی معصومیت کو؟ کون چھین رہا ہے ان سے ان کی معصومیت، ان کا بچپن، ان کا بچہ پن کون چھین رہا ہے؟ ان میں جھوٹ اس طرح ڈالتے جا رہے ہو جس طرح وہ سچے تھے ہی نہیں۔ تو ان پوری سوسائٹی کو یا اس معاشرے کو، اس بگاڑ کی وجہ کون ہے؟ اگر وہ سچی سمجھدار نہیں تھے تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، جیسے ہی وہ سمجھدار ہوئے معاشرے کے لحاظ سے، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو یہ سمجھدار ہونے کے معنی ہی بدل دیے ہیں اس معاشرے نے سمجھدار ہونے کے مطلب ہی بدل دیا ہے، معنی ہی بدل دیے ہیں، اس کا رخ ہی بدل دیا ہے کہ سمجھدار ہونا کہتے کیسے ہیں۔ ان میں محبت کی جگہ نفرت کون ڈال رہا ہے؟ ان میں غصہ، ان میں نفرت، ان میں حوصلہ ختم کون کر رہا ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ان کا حوصلہ ختم ہو رہا ہے، ان کی قوت برداشت ختم ہو رہی ہے؟ وہ کون ہے جو ان کو ایسا کر رہے ہیں؟ ان کو ایسا کر رہے ہیں کن کو میں ان کو ذمہ دار کہوں؟ ان کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ اس معاشرے کو اس قدر یا اس حد تک بگاڑ دینے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ یہاں دیکھنے والا اندھا ہے، مطلب آنکھ رکھنے والا اندھا ہے، کان رکھنے والا بہرا ہے،
اور زبان رکھنے والا گونگا ہے۔ وہ کیسا ہے، وہ کیوں ہے، وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے یا شہرت ہوتی ہے، یا اس کے پاس ایک ایسی پاور ہوتی ہے جب کوئی انسان اس کے خلاف سنتا نہیں ہے، اس کے خلاف بولتا نہیں ہے، اگر وہ کچھ برا کر بھی لے تو ہم برداشت کرتے ہیں۔ تو کیا میں ان امیروں کو، ان پاور رکھنے والوں کو اس معاشرے کی بگاڑ کی وجہ مان لوں، وجہ سمجھ لوں؟ تو ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ چپ کیوں رہتا ہے؟ انہیں ڈھونڈ کیوں نہیں پاتا؟ ان کے خلاف بول کیوں نہیں پاتا؟ یہاں خلاف صرف ان کو سمجھانا ہے اور کچھ نہیں ہے، انہیں سمجھا کیوں نہیں پاتا؟ اس کا جو جواب ہے وہ میں اپنے انسیڈ ٹروتھ بائی غزالی ایپیسوڈ 2 یا 1 میں دے چکا ہوں۔ تو مہربانی ہوگی اگر آپ وہ دیکھتے ہیں اور اسے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لوگوں کو بھی شیئر کریں، اپنے پیاروں کو بھی دکھائیں تاکہ وہ اس چیز سے مفید ہو سکیں۔ ویڈیو دیکھنے والے سے، ویڈیو سننے والے سے، ایسی سوچ رکھنے والے سے، سمجھنے والے سے، ہر اس شخص سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بچے اس معاشرے کا حصہ نہیں؟ کیا بچے اس معاشرے کے لیے اہم نہیں؟ کیا اس معاشرے میں بچوں کی جگہ نہیں ہے؟ کیا بچے اس معاشرے کے لیے اپنا کردار نہیں نبھاتے؟ کیا ان کا کردار نہیں ہے اس معاشرے میں؟ کیا بچے صرف اوہو میرا کاکا، میرا شونا، میرا پیارا، میرا لاڈلا یہ کہلوانے کے حقدار ہیں؟ میرا بچہ ہنس رہا ہے، میرا کاکا رو رہا ہے، میرا کاکا یہ دیکھو، میرے کاکے وہ دیکھو، میرے کاکے ادھر دیکھو، میرے کاکے ادھر دیکھو، وہ کرو یہ کرو، کیا صرف یہ کہلوانے کے حقدار ہیں، یہ کہنے کے حقدار ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ دوغلاپن کہاں نہیں آتا، کہاں جہاں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، واضح کروں گا۔ ہر انسان یہاں کہنے کو تیار ہے، ہر انسان یہاں کہنے کو کیا تیار ہے کہ یہ اس بچے کو اس ظالم سماج سے، ظالم معاشرے سے بچایا جائے، اس بچے کو اس معاشرے کے ظلم و ستم سے بچایا جائے۔ میرا پھر سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کو ظالم کس نے بنایا؟ یہ معاشرہ کس سے ہے؟ یہ معاشرے میں ظلم کر کون رہا ہے؟ تو آپ کو یقین جانیے لوگ کیا کہتے ہیں یہاں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے سے ہم ہیں، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ معاشرے سے ہم نہیں ہیں، ہم سے معاشرہ ہے۔ معاشرہ ہمیں نہیں بناتا، ہم معاشرہ بناتے ہیں۔ ہر ایک چیز کے اپنے بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ایلیمنٹ سے، جیسے کہ ہم انسان، ہیومن بینگز، ہومو سیپینس، اشرف المخلوقات، اس سوسائٹی کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں ان میں سے ایک ایلیمنٹ ہے۔ تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان بچوں کو انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے بچیں، انہیں ہم سے بچایا جائے، کیونکہ معاشرہ تو ہم نے بنایا ہے، کسی اور نے نہیں بنایا۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں، تو مانیے اس بات کو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے سے نہیں، ہم سے بچو، کیونکہ ہم ہی معاشرہ بناتے ہیں، معاشرہ ہمیں نہیں بناتا۔ ذرا سوچیے، یقین کریں بچے بہت اہم ہیں، بچے اس معاشرے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، بچے اس شان و شوکت ہیں اس معاشرے کی۔ اگر وہ سچے ہیں تو انہیں سچا رہنے دیجیے، اگر وہ من کے اچھے ہیں تو انہیں من کا اچھا رہنے دیجیے، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتے تو انہیں جھوٹا مت بنائیے، انہیں سمجھدار ہونے کے نام پر چلاک مت بنائیے، دھوکہ فریبی مت سکھائیے۔ انہوں نے سمجھدار ہونے کی تعریف ہی بدل ڈالی ہے، اس جہان نے، اس معاشرے نے۔ سمجھدار ہونے کے مطلب ہے چلاک ہونا، دھوکہ دینا، کس طرح آپ دھوکہ دیتے ہو یہ سکھایا ہے معاشرے نے۔ معاشرہ، پھر میں کہوں گا، معاشرہ ہم سے ہے، ہم معاشرے سے نہیں ہیں۔ یہ سمجھدار ہونے کے یا سمجھداری میں کیا کیا آتا ہے یا کیا نہیں آتا، اس پر بات ہم کریں گے جب بچوں کی تربیت ایک الگ ایپیسوڈ میں جب بات کریں گے تو یہ اس میں ہم واضح کریں گے۔ تو آپ سے یہاں گزارش یہ ہے، جب بھی بچوں کو آپ بتاؤ تو سکے کے جیسے دو رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں ہمیشہ، اسی طرح خدا تعالیٰ نے جب بھی کوئی چیز بنائی ہے تو اس کے دو پہلو بنائے ہیں، اچھی بری، گناہ ثواب، ٹھیک ہے، صحیح غلط، یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔
جب یہ بیان کی گئی ہیں، خدا تعالیٰ نے جب واضح طور پر بیان کیا ہے، اعلیٰ انداز میں بیان کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس انداز سے بیان کریں کہ انہیں صحیح کی تمیز ہو، صحیح اور غلط کی تمیز بھی ہو، اور صحیح کو صحیح کہنے کی جرت بھی ہو، غلط کو غلط کہنے کی جرت بھی ہو۔